الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اس ماہ مبارک کا آج آخری جمعہ ہے. اللہ ہمارے اس اجتماع کو اس جمعے کو اپنی رحمتوں کا رنگ لگا کر قبول فرما لے. نہ جانے آئندہ رمضان المبارک کس کی زندگی میں آئے گا، کس کی زندگی میں نہیں آئے گا. دو چار دن جتنے اس ماہ مبارک کے باقی ہیں، دل کی گہرائیوں سے آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ ہمیں ان کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، دوستوں کی، اپنی محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما دے. مکے میں جب آفتاب نبوت چمکا، جہاں اس آفتاب نبوت کی کرنیں اور شعاعیں ساری دنیا میں پھیلیں، سب سے پہلے اللہ پاک نے آفت نبوت کی شعاعوں اور چمک کو مدینہ طیبہ میں پہنچایا. 7 آدمی ان دنوں حج کرنے آئے، جو اس وقت لوگ جیسے بھی کفر پہ حج کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکے سے نکل کر مینا میں ان کے خیمے میں تشریف لے گئے.
ان 7 آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی۔ اللہ کی شان ہے کہ 7 کے 7 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا۔ یہ 7 حج کر کے مدینے واپس گئے تو ان لوگوں کی محنتوں سے 1 سال میں 7 آدمی اور مسلمان ہوئے، تو دوسرے سال یہ 7 بھی حج کرنے دوبارہ آئے تو ان کے ساتھ 7 آدمی اور بھی مسلمان ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے، تو یہ تعداد 14 بن گئی۔ رات کی تنہائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے خیموں میں ان سے ملاقات فرماتے، دین کی باتیں ہوتی، دین کی مجلس ہوتی۔ اللہ کی شان ہے، یا جب 14 واپس مدینے گئے تو تیسرے سال ان کی تعداد 70 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے خیموں میں ان 70 آدمیوں کے پاس تشریف لاتے۔ اب ان 70 آدمیوں کے ساتھ عہد و پیمان ہوئے، وعدے وعید ہوئے، وفاؤں کی باتیں ہوئیں، پیار اور محبت کا رشتہ جڑا۔ مدینے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، لیکن مدینے والوں نے ساتھ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایک درخواست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کی حکومت آپ کو مل جائے اور پھر آپ ہمیں چھوڑ کر پھر واپس مکے آ جائیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر میں مدینے آیا تو میری قبر بھی مدینے میں بنے گی، میں تمہیں چھوڑ کے واپس کبھی نہیں آؤں۔ یہ عہد و پیمان ہوا۔ پھر درمیان میں ایک اور واقعہ ہوا جسے تاریخ اسلام نے صلح حدیبیہ کا نام دیا۔ جن واقعات سے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے جانے کے راستے کھولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ پاک سے مکے آتے ہیں۔ عمرہ تو نہ ہو سکا، مکے والوں نے کرنے کی اجازت نہ دی، لیکن مکے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ اور دوسرا، مکے اور مدینے کے لوگ لکھ کر دیں کہ ہم آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکے والوں نے 2 سال کے اندر اندر ہی اس معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں، مسلمانوں کو ستانا، مارنا، لڑنا، لڑانا، اور پھر جو قومیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں ان کو ستانا، ان کے آدمیوں کو قتل کرنا، بلکہ حرم مکہ کے اندر ان کے لوگ قتل ہو گئے۔ تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ معاہدہ کیا ٹوٹا؟ حالانکہ 10 سال کا تھا۔
تیسرے سال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے کو فتح فرماتے ہیں۔ معاہدہ 10 سال کا تھا، لیکن 2 سال میں ہی مکے والوں نے اسے توڑ دیا۔ ان کا غرور، ان کا تکبر ایسا سر چڑھ کے بول رہا تھا کہ انہوں نے 10 سال کے معاہدے کی پابندی نہ کی، جبکہ مدینے والے اپنے اس معاہدے پہ پابند رہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والے کو یہ پیغام دے رکھا ہے کہ کہیں معاہدہ کرو تم اسے توڑنے کی ابتدا کبھی نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا نہ توڑا، مکے والوں نے توڑ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی اکڑی ہوئی گردنوں کو سیدھا کرنے کے لیے مدینہ پاک سے مکے کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جرنیلی میں ایک یہ صفت علماء نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ایسا سفر فرماتے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے، تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم نے مکے جانا ہے، بس فرمایا تیاری کرو، ہم نے کسی سفر پہ جانا ہے۔ 10,000 ان پاک نفوس کا دستہ اور لشکر اور فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتی ہوئی 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مدینہ پاک سے سفر کی غرض سے نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ طیف کا راستہ لو، نہیں فرمایا ہم مکے جا رہے ہیں۔ خود بھی روزے سے، 10,000 آدمی بھی روزے سے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جو مدینے والوں کی میقات ہے کہ جب مدینے والے مکے آتے ہیں تو وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس حضور کے چاچا اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے آ رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہ حضرت عباس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو مدینے بھیج دو اور آپ میرے ساتھ واپس چلو۔ بوڑھا چاچا، رشتے میں چاچا ہے لیکن بھتیجے کا مرید بھی ہے، امتی بھی ہے، پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکے کہ بھتیجے جانا کہاں ہے۔ ایک آدمی مکے سے مدینے کا سفر کرتا ہوا تھکا ہارا اونٹوں پہ سفر کرتا ہے اور منزل پہ پہنچتا ہے، اور پھر اسے کہا جائے کہ یہاں سے واپس چلو، ایک بال کے برابر بھی سر نہ اٹھا سکے، کہا میں حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو بھی اس 10,000 لشکر میں ساتھ رکھتے ہیں۔ دس 10,000 کا لشکر مدینے سے روانہ ہوتا ہے، منزل کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی صفت عملی جو ہوتی ہے
کہ جاسوسی کو کس طرح روکنا ہے اور اپنی جاسوسی کو کس طرح کرنا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو پورا طائف اور مکے کے راستوں پر پہلے ہی بھیج کر بٹھا دیا کہ مدینے سے کسی کو مکے کی طرف جانے نہیں دینا، اور مکے سے اگر کوئی مدینے کی طرف آ رہا ہے تو کسی کو روکنا نہیں، تاکہ ہمارے سفر کی مکے میں بھی کسی کو خبر نہ ہو۔ کوئی آدمی مدینے سے یا باہر سے مکے جانے والا راستے میں ملے، پکڑ کے واپس کر دو، کسی کو مکے نہیں جانے دے۔ ہر 5 میل کی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی جاسوس کو کھڑا کر دیا کہ کوئی آدمی مدینے نہیں جائے، مکے نہیں جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے راستے سے دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے یہ سفر فرماتے ہیں، پھر درمیان سے مکے کا راستہ لیا۔ راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو وادی اسفان کہتے ہیں، اب بھی موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور جنگی حکمت عملی کے تحت دور دور سپاہیوں کے خیمے لگوائے، اور ہر سپاہی کو حکم دیا کہ ہر خیمے کے اندر آگ کو روشن کرو، کہ اگر دشمن کو پتہ بھی چل جائے تو ہمارے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر دشمن کے اندر مقابلے کی طاقت اور ہمت نہ رہے۔ اب وہ سینکڑوں میل کا میدان بتیوں سے اور بجلی سے، آگ سے روشن ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، بھتیجے، مکہ امن والا شہر ہے، اگر تمہارا مشورہ اور رائے ہو تو میں مکے چلا جاؤں اور مکے کے قریشیوں کو اور سرداروں کو ابھی ہی خبردار کر دوں کہ دیکھو اب لڑائی کا ٹائم ختم ہو گیا، مناسب یہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ورنہ یہ 10,000 کے لشکر کے سامنے مکے والے بیچارے کیا لڑیں گے۔ اور پھر بھتیجے، ان میں تیرے رشتہ دار بھی ہیں، تیرے قریبی بھی ہیں، تو بھی نہیں چاہے گا کہ مکے میں لڑائی ہو، ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ مکے میں لڑائی ہو۔ ایک امن کی دعوت اور امن کا پیغام دینے کے لیے اگر تو کہے تو میں مکے چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اجازت دی، اتفاقاً خیموں سے نکلے تو وادی اسفان سے آگے ایک وادی فاطمہ آتی، دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فوج کا جائزہ لے رہا ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ لشکر کس کا ہے، قطعاً علم نہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ حضرت عباس اسے خبر کرتے ہیں کہ ابو سفیان اب ختم ہو گیا سارا معاملہ، یہ میرے بھتیجے کی فوج ہے، اور مارنے والے اور مر مٹنے والے 10,000 کا ایسا لشکر ہے کہ آج اگر یہ چاہیں گے تو مکے کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں بچے گی۔ ابھی بھی موقع ہے کہ مکے کو خون ریزی سے بچاتے ہوئے ایمان قبول کر۔ تو جناب ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، یہ تیرے بھتیجے کی فوج اتنی بڑی ہوگی؟ تو حضرت عباس نے کہا، یہ نہ کسی بادشاہ کی فوج ہے، یہ تو نبی کی فوج ہے، اور نبی کی فوج سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بادشاہوں کی فوجوں سے بندے لڑ جاتے ہیں، نبی کی فوج سے تم نے کتنی دفعہ جنگیں لڑ کے آزما لیا، ابھی بھی موقع ہے، ایمان کو قبول کر۔ چنانچہ جناب ابو سفیان حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھتیجے کے پاس لے چل۔
حضرت عباس خچر پہ سوار تھے، ابو سفیان کو اپنے خچر پہ بٹھا کر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضری کے لیے خچر کو دوڑاتے ہوئے آتے ہیں۔ ابھی خیموں میں گھسے ہیں کہ مسلمانوں کی ابو سفیان پہ نظر پڑ گئی۔ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ بغیر کسی تکلیف کے دشمن رسول ہاتھ میں آ گیا، گردن اڑا دو۔ حضرت عباس زور سے بولے کہ عمر، میں اس کو پناہ دے چکا ہوں، اور مسلمان کسی کو پناہ دے دے تو دوسرے مسلمان کو اس کا ادب اور احترام کرنا پڑتا ہے، یہ میری پناہ میں ہے، لہٰذا اب تمہیں نہ اس پر آواز اٹھانے کی اجازت ہے اور نہ تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ سیدھا خچر بھگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حضرت عباس جا پہنچے۔ عرض کی اللہ کے رسول، میں ابو سفیان کو لے کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر نبوت نہیں اٹھائی بلکہ نظر رحمت اور نظر کرم اٹھائی۔ کہا کہ چاچا ابھی اس کو لے جاؤ، صبح اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ابو سفیان کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آج مکہ فتح ہونے والا ہے، چاہتے تو اس کی گردن اڑوا دیتے، چاہتے تو اس کی بوٹی بوٹی آج کروا دیتے۔ دامن کو پکڑا، قمیض کو، کہا ابو سفیان، کیا تمہیں ابھی تک میری نبوت کا یقین نہیں آیا؟ بات بدلی، عرض کی کہ مجھے یقین ہے آپ معاف کرنے والے ہیں اور ہمیں معاف کر دیں گے، مکے پہ رحم کریں گے۔ مکہ آپ کے باپ دادا کا شہر ہے، آپ چاہیں گے کہ مکے کے اندر آج قتل و غارت ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کبھی نہیں چاہتا کہ مکے کے اندر قتل و غارت ہو، اس لیے کہ مکہ قیامت تک کے لیے امن کا شہر ہے۔ لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک نے مکے کے اندر بھی مجھے قتل و غارت کی اجازت دی ہے، بلکہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی اگر آج کوئی میرا دشمن آ کے چھپے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اسے کعبے کے غلاف کے اندر بھی پڑے ہوئے کے بھی گردن اڑا دو۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ھذا البلد آمنا، باپ کا قاتل بھی کعبے میں آ جاتا تھا تو ابو جہل چھوڑ دیتا تھا، ابو سفیان چھوڑ دیتا تھا کہ یہ کعبے کے اندر آ گیا۔ لیکن اس دن تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر بھی خون بہانے کی اللہ نے اجازت دے دی۔ اب ابو سفیان کے دل میں ایمان اترا۔ یہ نبی کا سسر بھی ہے، حضرت ام حبیبہ اس کی بیٹی ہے جو میرے پاک نبی کی گھر والی، اور پہلے کی ہے، یہ نہیں کہ بعد میں نکاح میں آئی ہو اس کے مسلمان ہونے کی۔ اور وہ خاتون ابتدائی مسلمانوں میں، اور وہ خوش قسمت خاتون ان مسلمانوں میں ہیں کہ جنہوں نے مدینے سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی مسلمان ہو کر۔ خاوند بھی مسلمان ہیں اور خود بھی مسلمان ہیں، اور باپ مکے کے کافروں کا سردار۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خاوند ملک حبشہ میں جا کر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا، اور یہ اپنے اسلام پہ قائم رہی۔ اس اسلام پہ قائم رہنے کا اللہ نے اجر دیا کہ پھر اسی حبشے سے پاک نبی کی بیوی بنا کر اللہ پاک نے مدینہ بھیجا، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئے۔ حبشی بادشاہ نے
نکاح کا خطبہ پڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر حبشی بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ کو قبول فرمایا، اور پھر زیورات کلوؤں کے حساب دے کر حضرت ام حبیبہ کو اپنے سپاہیوں کے سائے میں حبشے سے مدینے بھیجا، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو کر مسلمانوں کی اماں بنتی۔ اب جب ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں، اب ابو سفیان نہیں رہتا، اب حضرت ابو سفیان بن جاتے۔ یہ اسلام کے اندر برکت ہے، یہی تو نور ہے اسلام کے اندر کہ ہزاروں سال کا کافر زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ پاک سارے کفر کو مٹا کر اس کے ایمان کو قبول کر لیتے۔ اب حضرت عباس عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ مکے کا سردار ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے اس کو مکے بھیج دیا جائے تاکہ مکے والوں کو خبردار کر دے، اور ساتھ ساتھ میرا دل کہتا ہے کہ بھتیجے سردار ہے، اس کو کچھ انعامات دیے جائیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ قرآن میں ایک لفظ ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ الْقُلُوبِ، کسی کا دل رکھنا۔ کسی کا دل رکھنا، اور اس دل رکھنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے کر بھی اس کا دل رکھ دو۔ زکوٰۃ کے مصرف جہاں قرآن نے بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں لگتی ہے، قرآن نے یہ بات کہی وَالْمُؤَلَّفَةِ الْقُلُوبِ، کسی کا دل رکھنے کے لیے اگر تمہیں زکوٰۃ بھی دینی پڑے تو سامنے والے کا دل رکھو، کسی کا دل ٹوٹے نہیں۔ بس اس جملے پہ تنہا رات کو گھر جا کر غور کرنا، یہ 2-3 دن ہیں رمضان المبارک کے، کہ یہ دل توڑنے کا کیا مسئلہ ہے۔ میں ایمان کے ساتھ کس کس کا دل توڑتا ہوں، اور میں ایمان کے ساتھ کس کس کا دل جوڑتا ہوں، اور میں تالیف قلب کے لیے کس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اور میں کس کا دل توڑنے کے لیے اس کی گردن کو کاٹتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، اور قرآن مجھے کیا کہتا ہے کہ مؤلفۃ القلوب، سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے اگر تیرے پلے اور کچھ نہیں، جیب میں زکوٰۃ کا مال ہے تو زکوٰۃ کا مال ہی نکال کر سامنے والے کا دل رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سفیان جاؤ، آج ہم یہ احسان کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں کہ تیرے گھر میں آج جو آ جائے گا مکے کا بڑے سے بڑا بدماش، ہم اسے معاف کر دیں۔ یہ تالیف قلب ہو رہی ہے کہ آج ہی تو اسلام لایا اور ایمان لایا، تیرا دل رکھنے کے لیے، حالانکہ آج قتل کی اجازت ہے، مرنے مارنے کی اجازت ہے، لیکن تیرا دل رکھنے کے لیے اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ مکے کا جو بھی کافر تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اسے پناہ دے دی جائے گی اور امان دے دی جائے گی۔ ابو سفیان بھی سردار تھا، سیاستدان تھا اپنے وقت کا، کہنے لگا یا رسول اللہ، دیکھیے ایک لحظہ پہلے دشمن تھا، اب اللہ پاک ساری دنیا کو بدل دیتے ہیں، اب اسی کی زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے اور مکے میں تو آپ کے ہزاروں دشمن ہیں، آپ تھوڑا سا اور انعام بڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ابو سفیان، جو مسجد حرام کے اندر آ جائے گا ہم اس کو بھی پناہ دے دیں۔ اپنی قوم کا درد رکھنے والا اس سے بڑا سیاستدان دنیا میں نہیں دیکھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مسجد حرام بھی بڑی چھوٹی ہے اور سارا مکہ دشمن ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابر کرم برسایا اور ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھیے کیا نبی رحمتوں کو بانٹ رہا ہے، حالانکہ آج لڑنے کا دن ہے کہ جو اپنے گھر کو بند کر کے بیٹھ گیا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور بھی نظر کرم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جو ہمارے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائے گا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں، چاہے وہ مکے کی گلی میں گھوم رہا ہو، سڑک پہ گھوم رہا ہو، جو ہمارے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائے گا ہم اسے کچھ نہیں کہیں۔ ادب سے گردن جھک جاتی اور حضرت عباس کی طرف نظر اٹھا کر ابو سفیان کا جملہ ہے جو مورخین نے لکھا ہے، کہا ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہ عباس یہ واقعہ ہی کسی بادشاہ کی فوج نہیں، یہ نبی کی فوج ہے۔ کل تک میرے دل میں سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کی نفرت بھری ہوئی تھی تو وہ ان کی تھی، اور آج میرے دل میں اگر ساری دنیا سے زیادہ کسی کی محبت بھری ہوئی ہے تو وہ بھی انہی کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کو اجازت دیتے ہیں جاؤ مکے میں اعلان کر دو۔ 20 رمضان المبارک تھی، یہ 10 دن میں پورا سفر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں کہ جس شہر مکہ سے نکلتے ہوئے تنہا کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے مکہ کس کا دل کرتا ہے اپنا وطن چھوڑنے کو، کس کا دل کرتا ہے ان گلیوں کو چھوڑنے کو جن گلیوں میں بچپن گزرا ہو، کس کا دل کرتا ہے ان گلیوں کو چھوڑنے کو جن گلیوں میں جوانی گزری ہو، لیکن تیرے شہر والے مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے، آج مجبور ہو کر میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا دن آئے گا کہ پھر میں واپس مکے تیری زیارت کرنے آؤں گا اور تیرے اندر جو گھر ہے اس کا طواف کرنے آؤں گا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدسیوں کی فوج کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انصار کی فوج کے سپہ سالار تھے، لوہے کی خود پہنے ہوئے ہیں، لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ وہ جانشاران صحابہ تھے، مدینے کے رہنے والے انصاری جو اللہ کے نبی پہ مر مٹنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ ابو سفیان کے قریب سے گزرتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، تو نے بلال کو مارا تھا آج تجھے مارا جائے گا، تو نے فلاں کو ستایا تھا آج تجھے مارا جائے گا، تو نے فلاں کو مارا تھا آج تجھے مارا جائے گا۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت لگاتے ہیں کہ یہ لوہے کی خود پہنا ہوا فوجی مجھے دیکھ کر یوں کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کو بدلا، کہا ابو سفیان چھوڑ دے اس کی بات کو، میں کہتا ہوں الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا جرنیل اور سپہ سالار آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو کسی ملک کو فتح کرتا ہو تو کسی کی نکسیر بھی نہ پھوٹتی ہو، جو ایک شہر کو فتح کرتا ہو تو کسی کے خون کا ایک قطرہ نہ بہاتا ہو، نہ کسی کی عزت لوٹی جاتی ہو، نہ کسی کا مال لوٹا جاتا ہو، نہ کسی کی بہو بیٹی پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہو، اور نہ کسی کی بہو بیٹی کو غلام اور قیدیہ بنا کر اپنے محل میں نہ لایا جاتا ہو۔ یہ واحد اللہ کا نبی ہے، نبی بھی ہے، جرنیل بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، کہ جس نے کسی کا خون بہائے ہوئے نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فوجیوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، آج دشمن کی بیٹی بھی سامنے آ جائے
تو اس کے سر پہ چادر رکھنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ پڑے۔ میں نہیں سننا چاہتا کہ قیامت تک آنے والا کوئی مورخ تاریخ کی کتاب میں لکھ جائے کہ نبی مکے کو فتح کرتا ہے تو فلاں کی بہو بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا جاتا۔ آج ملک فتح ہوتے ہیں، بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں، عزتیں اٹھا لی جاتی ہیں، تار تار کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ آج بھی اسرائیل کی بربریت کو ٹی وی پہ دیکھو تو جو فلسطینی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی، زور سے کہہ دو رضی اللہ، زور سے کہہ دو۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی عورتیں اس واقعے سے پہلے ایک جنگ کی لائی گئیں، ایک لڑکی ننگے سر بیٹھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہا بلال یہ کون ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول دشمن کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، قیدیہ ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اپنی چادر اتاری، کہا بلال اس کے سر پہ دے دو۔ بلال کی زبان سے پھر نکلتا ہے اللہ کے رسول یہ کافر اور دشمن کی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کس کی دشمن کی ہو یا کسی کافر کی، اس کے سر پہ چادر ڈال دو۔ میں بیٹیوں کے سروں پہ چادریں ڈالنے آیا ہوں، چادروں کو اتارنے اور چھیننے نہیں آیا۔ کہاں سے لائے گی دنیا ایسا رحمت والا نبی؟ ایک مثال نہیں ملتی دنیا، ایک۔ اور یہ بیٹی سر پہ چادر رکھ کے حضور کے پاس آتی ہے تو حضور پوچھتے ہیں تیرے ابا کا کیا نام تھا؟ وہ کہتی ہے حاتم تائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنا، کہا اچھا وہ جو بڑا سخی گزرا۔ وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کے رسول واقعی وہی، میں اس حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ حضور نے فرمایا سخاوت تو نبیوں کا کام ہوتا ہے، سخاوت تو ایمان والوں کا کام ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تیرا ابا بڑا اچھا آدمی تھا، عیسائی تھا حاتم تائی۔ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ تم حاتم تائی ایک سخی کی بیٹی ہو۔ اب وہ خاتون، وہ لڑکی بولتی ہے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ 3000 عورتیں اور بھی مسلمانوں نے قیدی بنائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تیری وجہ سے ہم نے ان 3000 کو بھی آزاد کر دیا، جاؤ لے جاؤ، اس لیے کہ تو سخی کی بیٹی ہے، تیرے باپ کا ایک نام ہے۔ اور سخاوت یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اٹھتے ہوئے کہتی ہے پھر ایسے نہیں، آزاد کر دیا ہے تو اب غلام بنا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دو۔ مسلمان ہو کر اپنا گھر اردن واپس جاتی ہے، کرسچن تھی، بھائی ہے بڑا جس کا نام عدی بن حاتم ہے، جا کے کہتی ہے کہ بھیا جاؤ نبی کے قدموں میں گر جاؤ، ایمان لے آؤ۔ عدی حضور کی خدمت میں مدینے حاضر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوتا ہے، اور ہانگ کانگ والوں ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضور اسی عدی سے کہتے ہیں جو حاتم تائی کا بیٹا ہے، اس بہن کے کہنے پہ آتا ہے دربار رسالت میں۔ حضور کہتے ہیں عدی میری 4 بیٹیاں تھیں، چاروں لگ گئیں، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں تجھے نکاح میں دے دیتا۔ کیا رحمت ہے نبی کی۔ فرمایا کسی کی بیٹی کی عزت تار تار نہ ہو۔ اور حضرت سعد ابن عبادہ نے جو یہ بات کہی تھی ابو سفیان سے کہ آج لڑائی کا دن ہے اور وہ انصار کے دستے کے سپہ سالار ہیں،
حضور نے منصب سے ہٹا دیا صرف اس بات کے کہنے پہ کہ جب ہم نے معاف کر دیا تو تم نے ابو سفیان کو یہ بات کیسے کہہ دی، حالانکہ اسے پتہ نہیں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا دل رکھنے کے لیے حضرت سعد بن عبادہ کو منصب سے ہٹا دیا کہ تیری سپہ سالاری ختم۔ اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا اور اس کا دل رکھنے کے لیے سپہ سالاری کا منصب اس کے بیٹے کے سر پہ رکھ دیا کہ میں نے اس کے بیٹے کو تمہارا سپہ سالار بنا دیا۔ باپ بھی خوش ہو گیا، انصار بھی خوش ہو گئے، ابو سفیان بھی خوش ہو گئے، رحمتیں تقسیم ہو رہی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو اونٹنی پہ سوار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضور کے ساتھ نہ ابو بکر صدیق تھے، نہ عمر فاروق تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ علی المرتضیٰ تھے۔ لوگوں نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، غلام زادہ، غریب زادہ، مسافر زادہ حضرت اسامہ بن زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوش قسمت آدمی ہوگا، آپ نے اونٹنی پہ بٹھا کر مکے والوں کو پیغام دیا، ہمارے ہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ نبی کے ساتھ بیٹھا ہے، غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ نبی کے ساتھ دسترخوان میں ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کھاتا ہے۔ ابو ہریرہ ابو اصحاب صفہ کا غریب طالب علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بچا ہوا جھوٹا دودھ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایمان میں برابر ہیں۔ کاش کہ آج ہمارے اندر سے بھی یہ چیزیں ختم ہو جائیں، آمین زور سے کہیں۔ ہم تو بھائی بڑے چھوٹے ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ تمہیں رمضان المبارک میں ملا، آزاد ہوتا ہے مکہ، مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے مکہ، رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، اور اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر حضرت اسامہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر قیامت تک آنے والی امت کو بتایا ہے، کوئی غلام نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہی صف کے نمازی۔ این آ گیا اگر لڑائی میں وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ بھی اسی صف میں ہیں اور غلام بھی اسی صف میں ہیں۔ نماز جبھی ہوتی ہے کہ جب ان امتیازات کو مٹا کر ہم کالے اور گورے، بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، عالم اور جاہل، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، کندھے سے کندھا ملا کر، پیروں سے پیر ملا کر صف میں جب تک مل کر نہ کھڑے ہوں، اس وقت تک ہمارا ایمان اور ہماری نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے میں نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، حالت بے حال ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں، کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں، اور دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدظنی نہیں آئی، سوچتا ہوں ہو سکتا ہے آج ان کے گھروں میں بھی کھانے کو کچھ نہ ہو، سوچا اس راستے پہ جا بیٹھوں جس راستے سے ابو بکر صدیق جاتے ہیں، مسئلہ پوچھوں گا، مسئلہ پوچھتے پوچھتے بڑھاتا چلا جاؤں گا، جب ابو بکر صدیق کا گھر آئے گا روٹی تو پوچھے گا نا، چلو پیٹ بھر جائے گا، اس راستے پہ جا بیٹھا،
حضرت ابو بکر صدیق آئے، میں نے کہا ابو بکر قرآن کی ایک آیت کا مطلب پوچھنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے آؤ چلتے چلتے پوچھتے آؤ، آج میں بڑا مصروف ہوں۔ میں نے بھی شکر ادا کیا، چلو چلتے چلتے پوچھتا ہوں۔ بات بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا، ابو بکر صدیق کا گھر آیا، خود اندر چلے گئے، مجھے روٹی نہیں پوچھی، میرے دل میں بدگمانی نہیں آئی، گالی نہیں نکالی، برا نہیں کہا، دل میں آیا ہو سکتا ہے آج صدیق کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ ہو، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر کے دروازے پہ غریب آئے اور خالی چلا جائے۔ اب میں واپس پلٹا، سوچا کسی اور کے راستے پہ جا بیٹھوں، دور سے حضرت عمر نظر آئے، میں نے کہا عمر ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا آؤ چلتے چلتے بات کرو۔ چلتے چلتے میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں، بڑھاتا چلا جا رہا ہوں بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کی کرنی ایسی آئی، ان کا گھر آیا، وہ بھی اندر چلے گئے، مجھے روٹی نہیں پوچھی۔ میں سمجھا ہو سکتا ہے آج عمر کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ ہو۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ، چپ کرو نا، تھوڑا بولے کرو۔ تسی بولو کہ میں چپ ہو جانا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم۔ فرماتے ہیں میں واپس مسجد نبی میں آیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، 3 دن ہو گئے پیٹ میں کھانا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری حالت دیکھی، حضور نے میرا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی، پانی کے چھینٹے ڈالے، مجھے ہوش آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ کتنے دن ہو گئے تو نے کھایا کچھ نہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا آج میرے مہمان بنو، میرے گھر کا کھانا کھاؤ۔ حضور نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ ہماری گھر والیوں سے پوچھ کے آؤ کس کے گھر میں کھانا موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں بلال واپس آ گئے، عرض کی اللہ کے رسول ساریاں کہہ رہی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کون نبی کائنات جس کے جوتوں کے صدقے میرا اللہ بنائے، آسمان کا چاند سورج جس کے صدقے روشنی دیتا ہو، 9 کی 9 بیویاں کہتی ہیں ہمارے گھروں میں آج کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور بیٹھ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ اب تو میں دونوں ایک جیسے ہو گئے، آ دعا کر اللہ تیرے گھر کا بھی اور میرے گھر کے بھی کھانے کا سامان کر دے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں، اتنے میں ایک آدمی ایک پیالہ دودھ کا لے کے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے گھر کی بکری ہے، دودھ دیا میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیالہ دیکھا میں خوش ہوا، ابھی اللہ کے رسول مجھے کہیں گے پی لے، میں پی لوں گا، لیکن صدقے جاؤں، بات الٹی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ جا مدینے کی گلیوں میں آواز لگا، جتنے بھی غریب بھوکے ہو سارے آ جاؤ، آج نبی اپنے ہاتھ سے سب کو دودھ پلائیں گے۔ میں حیران، میرے دل میں ہے پیالہ ایک ہے اور پھر مجھے کہا جا رہا ہے آواز لگا، وہ بھی بھوکے کو اور پیاسے کو، لیکن حکم پہ عمل کرتا ہوا مرتا کیا نہ کرتا، آواز لگائی آ جاؤ۔ میری آواز کو سن کر 70 غریب بھوکے پیاسے آ گئے۔ حضور نے فرمایا لین میں بیٹھ جاؤ۔ اب میرے دل میں گدگدیاں ہو رہی ہیں، پیالہ ایک ہے، بھوک مجھے لگی ہے، پینے والے 70 آ گئے۔ اب حضور نے بھی میرا امتحان لیا، کہا ابو ہریرہ لو وہاں سے شروع کرو، پہلے سب کو پلاؤ۔ اب ایک پیتا ہے، میں ایڑیاں اٹھا کر پیالہ دیکھتا ہوں کہیں ختم تو نہیں ہو گیا۔
اللہ کی کرنی 70 کے 70 پی گئے، پیالہ خالی نہیں ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ معجزہ ہے میرے پاک نبی کا، 70 پی چکے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو تم پیو۔ میں نے بسم اللہ کیا، پینا شروع کیا، رج گیا، پیالہ لوٹانا چاہا، حضور نے کہا اور پی، میں نے اور پیا، پیالہ لوٹانا چاہا، آمنہ کے لال نے کہا اور پی، میں تیرے دل کو دیکھ رہا تھا، طرح طرح کے وہمیں تیرے دل میں آ رہے تھے، پیالہ ختم ہو جائے گا، پی لے۔ میں نے اور پیا، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اور پی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اب پیٹ میں جگہ نہیں رہی۔ ہانگ کانگ والا جو میں بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے پیالہ لیا، نبوت والے ہونٹوں سے لگایا، وہ 70 غریب جن کے جسموں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، کسی کا کرتا کوئی نہیں، کسی کی دھوتی کوئی نہیں، کوئی نہایا ہوا نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھیوں کے بال اٹھے ہوئے ہیں، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، سارے پہلے پیتے ہیں، نبی بعد میں پیتا ہے۔ آج پیر پہلے پیتا ہے، استاد پہلے پیتا ہے، ابا پہلے پیتا ہے۔ اگر کوئی مرید سے پہلے پینا شروع کر دے، دوسرے مرید ڈنڈے مار، شرم نہیں آتی، پہلے پیر صاحب پیئیں گے، برکت ہوگی، پھر ہم پیئیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ ختم پڑھاتے ہیں نا، جب دیگ میں سے تھوڑے سے چاول نکالتے ہیں، پلیٹ میں ڈالتے ہیں، مولوی صاحب کے آگے رکھتے ہیں، جی ختم پڑھو، مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں، پھر وہ تھوڑے سے چاول واپس دیگ میں ڈال دیے جاتے۔ مجھے تو آج تک یہ طریقہ نہیں سمجھ آیا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آیا ہو، یہ ہے کیا؟ آپ کو سمجھ آتا ہے یہ ہے کیا؟ میں یہی تمہیں کہتا ہوں، تم کہتے ہو وہابی ہو، ایک ختمانو نہیں مندہ، یہ ہے کیا؟ میرے پاک نبی نے پہلے غلاموں کو پلایا، غریبوں کو پلایا، طالب علم کو پلایا، اور یہ سارے اصحاب صفہ غریب صحابی، بعد میں میرے اللہ کے پاک نبی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا، پھر جا کر ختم۔ ہم سارے ایک ہیں، ہم سارے، زور سے بولو، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اسامہ وہ ہے حضرت زید کا بیٹا، حضرت زید وہ ہیں جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور حضرت زید ہانگ کانگ والوں وہ ہیں جو ایمان لانے میں چوتھے نمبر پر ہیں، تیسرے نمبر پر ہیں۔ ابو بکر صدیق، خدیجۃ الکبریٰ، زید، مولا علی، یہ 4 وہ بندے ہیں جو پہلے دن میرے نبی پر ایمان لاتے۔ زید غلام ہے، علی چاچے کا بیٹا ہے، ابو بکر تاجر ہے، خدیجہ بیوی ہے، بیوی ایمان لے آئے، کمال کوئی نہیں، بھتیجا ایمان لے آئے، چاچے کا بیٹا ایمان لے آئے، کمال کوئی نہیں، یہ تو گھر کے بندے ہیں۔ ابو بکر ایمان لے آئے، بے شک کمال، لیکن بات اتنی بڑی نہیں، اس لیے کہ وہ بچپن کے نبی کے دوست ہیں، اور دوست دوست کو جانتا ہے، میرا دوست سچا ہے کہ جھوٹا۔ کمال زید کا ہے، گھر کوئی نہیں مکے میں، سردار نہیں، قوم نہیں، قبیلہ نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، ابا نہیں، اماں نہیں، دادا نہیں، دادی نہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں، غلام ہے، بکنے والا، نوکر ہے، لوگوں کے اونٹ چرانے والا، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دینے والا، برتن دھونے والا۔ لیکن اللہ کے نبی کوہ فاران پہ چڑھ کر پہلے دن جب لوگوں سے کہتے ہیں، لوگو قولو لا الہ الا اللہ، او لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے
پہلا پتھر مارنے والا چاچا تھا اور پہلا کلمہ پڑھنے والا زید تھا۔ چاچا پتھر مار رہا تھا، یہ غلام دوسروں کا نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا حضرت زید کا۔ قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آتا، 1,40,000 میرے نبی کے صحابہ گزرے، کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں، حضرت زید کا قرآن میں نام ملتا ہے۔ یہ اسامہ زید کا بیٹا، 12 سال کا 14 سال کا غلام کا بیٹا، غلام زادہ حضور نے اپنی اونٹنی پہ ساتھ بٹھایا۔ مکے والوں کو بھی پیغام دیا، ایمان والوں کو بھی پیغام دیا، قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ میں بھی آپ کو پیغام دیتا ہوں۔ ہانگ کانگ والوں، یہ بڑے چھوٹے کی تمیز، میں خان فلانا لوہار فلانا درخان فلانا یہ فلانا یہ، اسلام نے اسے مٹایا ہے، اسے ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جو خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس خطبے میں بھی کہا یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، تم سب ایک ہو اور تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنا ہے، تم بھی مٹی سے بنے، کلکم بنو آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنا۔ مٹی لڑتی نہیں ہوتی، مٹی تمہارے پیروں کے تلے آتی ہے، بیچاری کبھی بولی بھی نہیں، ٹھوکریں مارتے ہو، بیچاری نے کبھی اپنا درد کسی کو نہیں سنایا، اس پر ہل بھی چلاتے ہو تو بیچاری رونے کی بجائے تمہیں پھل پھول دیتی ہے، اس پہ کیاں مار کر اس کو ٹکڑے کرتے ہو تو بیچاری رونے کی بجائے تمہارے گھر بنا دیتی، اس پر بیلڈوزر بھی چلاتے ہو تو صدقے جائیں بولتی بھی نہیں، تمہارے اپنے اماں ابا کو مرنے کے بعد اپنی گود اور پناہ میں لے لیتی۔ مٹی ہو جاؤ۔ کسی شاعر نے شعر کہا ہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا، دانا گل نہیں بنتا، دانا گلزار نہیں بنتا، دانا ایک گٹک آم کی زمین میں بو دو، آم کا درخت نہیں بنتا، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار پھر اللہ کے حکم سے جا بنتا۔ تم نے بھی دنیا میں گل و گلزار بننا ہے تو مٹی ہو جاؤ، مٹا دو ان تمیزوں کو اور ان فرقوں کو، فرقوں کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو۔ آج سارے بیٹھ کر عہد کرو، اللہ ہم اس چیز کو اپنے سینے سے نکال دیتے، ہم سب ایک ہیں، کلمہ پڑھنے والا سب ایک ہے۔ آج ہم میں کوئی فلانا بن گیا، کوئی فلانا بن گیا، کوئی فلانا، مسجدیں بٹ گئیں، ممبر بٹ گئے، مصلے بٹ گئے، امام بٹ گئے۔ کچھ امام بیچارے میرے ہاں آ جائیں کبھی ملنے کے لیے تو کئی امام ناراض ہو جاتے ہیں، اچھا قاری صاحب نو ملن گئے سو، اور میرا کو بندہ کسی اور کو ملنے چلا جائے تو میں ناراض ہو جاتا، اچھا ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو ملنے چلے گئے، کہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، پاکستان کا ہو، کلمہ پڑھنے والا سب ایک۔ اللہ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے۔ آج آخری جمعہ ہے۔